اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ خیبر یعنی جنگ خیبر پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں بھی شامل تھیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ اس کے باوجود یہودیوں کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑے سوار بھی تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور عام قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ ناظرین، اب بات کر رہے ہیں جنگ کے بارے میں۔ یہودی نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خورونوش دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعہ میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا جس میں سے 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری اپنے اصحاب اور حضرت سعد بن عبادہ کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت کنہیں نصیب ہوگی۔ اگلے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول، یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، کیا یہ علی فتح کرے گا؟ لیکن حضور نے فرمایا کہ جی ہاں، یہی ہے وہ مرد مجاہد جس کو میں آج علم دوں گا اور یہ مرد مجاہد آج یہ قلعہ فتح کرے گا۔ حضرت علی علیہ السلام قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا مگر حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجز پڑھتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے ذرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی علیہ السلام نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر یعنی درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھی بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی نے قلعہ کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعہ کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھوڑ سواروں سمیت قلعہ میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنگ کے نتائج کے بارے میں۔ مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی
اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف حصہ بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ سے بنی نذیر کے سردار حی بن اخدب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور کریم نے ان سے نکاح بھی کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے پیش نظر پر۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازش سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کے ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع العصر یعنی زہر ملا ہوا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے تو حضور کریم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور سب سے اہم ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کہہ ہمارے یوٹیوب چینل حقیر ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ایسی معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک سب سے پہلی اور بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔